وزیر اعظم کے غزہ کے حق میں آواز اٹھانے پر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ دورہ سعودی عرب کے دوران بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے منعقدہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف نے خطے اور عالمی ترقی کے لیے غزہ و فلسطین میں ظلم و ستم کے خاتمے کو لازمی قرار دیا۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی حمایت پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سعودی اور دوست ملک کے تعاون سے پاکستان میں معاشی استحکام ہوا، اب ترقی کا عمل آگے بڑھتا جائے گا۔ Pakistan too is on a transformative journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. The progress and prosperity of my people has been my government's laser focus. Through the commitment of our people, support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. معیشت میں بہتری آنے لگی۔ پاکستان کو 3 ماہ میں 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کی بیرونی فنڈنگ موصول۔ آئی ایم ایف سے 7 ارب ڈالر کے نئے قرض میں سے 1 ارب ڈالر کی پہلی قسط شامل۔ رواں سال مجموعی طور پر 19 ارب 39 کروڑ ڈالر کی بیرونی فنڈز ملنے کا امکان۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے 50 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ رقم پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے منفی اثرات کو کم کرنے پر خرچ کی جائے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 91,358 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ کاروبار کے اختتام پر مارکیٹ 90,864 پر بند ہوئی۔ انٹربیک میں ڈالر 277.68 روپے سے بڑھ کر 277.74 روپے پر بند ہوا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1600 روپے کا اضافہ، سونا 2,85,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ انصاف کی جلد اور بروقت فراہمی کے لیے بڑا اقدام۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ۔ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل قومی اسمبلی میں جمعے کو پیش کیے جانے کا امکان۔ بل پاس ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی ججز کی تعداد 3 سے بڑھا کر 5 کرنے کی تجویز زیر غور۔ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے ترمیمی بل 2024 بطور منی بل قومی اسمبلی میں لایا جائے گا۔ پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ کے 30 ستمبر کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل کا جج کون ہوگا، فیصلے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے۔ 4 اپریل کو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے 6 الیکشن ٹریبیونلز کو نوٹیفائی کیا۔ روس کے نائب وزیر دفاع کی آرمی چیف اور پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقاتیں۔ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات میں جنرل الیگزینڈر وی فورمین نے علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ساتھ بیٹھک میں روسی نائب وزیر دفاع کی مشترکہ فوجی مشقوں اور پاک فضائیہ کے لیے تکنیکی معاونت کو مضبوط بنانے پر گفتگو۔ ایئر چیف نے روس کے ساتھ فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ 12ویں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا 19 سے 22 نومبر تک کراچی میں انعقاد۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی نمائش کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ آئیڈیاز کے موقع پر شہر کو صاف رکھنے کی ہدایت کر دی۔ 21 نومبر کو سی ویو نشان پاکستان پر شہریوں کے لیے کراچی شو کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سڑکوں اور راستوں کی مرمت کے لیے خصوصی ہدایات۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سویڈن کے سفیر کی ملاقات، تعلیم، صحت، آئی ٹی، زراعت اور ماحولیات کے امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں سرمایہ کاری پر سویڈش کمپنیوں کی جانب سے خیر مقدم۔ مریم نواز نے کہا صوبے میں سازگار ماحول ہے، انویسٹرز بے خوف و خطر سرمایہ کاری کرے۔ کیا بشرا بی بی کی رہائی ڈیل سے ہوئی؟ حکومتی صفوں میں جمگویاں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بشرا بی بی کی رہائی اور پشاور روانگی غیر معمولی قرار دے دی۔ کہتے ہیں پنجاب کو خیر آباد کہہ کر بشرا بی بی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ یہ کہانیاں دونوں شخصیات کی نورا کشتی اور وافی تلافی کی خبر دیتی ہے۔ اپر اورکزئی کے علاقے ڈبوری بادان قلعے میں دہشت گردوں کی پولیو ٹیم پر فائرنگ، 2 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 3 حملہ آور مارے گئے، 1 دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کی انسداد پولیو ٹیم پر حملے کی مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کی بہادری، جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے انسداد پولیو ٹیم پر حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار قوم کے ہیرو ہیں۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکل رائیڈر ڈکیت خوف کی علامت بن گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 24 گھنٹے کے دوران 4 بینک ڈکیتیاں۔ سیکٹر G9 میں بینک ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے راہگیر جاں بحق اور گارڈ سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ G9 میں خونی واردات کے بعد ڈاکو نے G14 پہنچ کر بینک لوٹ لیا، وہاں بھی 2 افراد زخمی ہوئے۔ ڈکیتیوں کی CCTV فوٹیجز نے پولیس کی نااہلی کی کلائی کھول دی۔ پولیس کا دعویٰ ہے ملزم کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ 71 سالہ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نمبر 2 کہا جاتا ہے۔ نعیم قاسم کو حزب اللہ کی بنیاد رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حسن نصر اللہ بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کے نئے سربراہ کی تصویر لگا کر قتل کی دھمکی دے ڈالی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے لکھا کہ یہ تکرری عارضی ہے اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، آسما جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا۔ صدر کی نشست پر آسما جہانگیر گروپ کے میاں محمد رؤف عطا جیت گئے، حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکڑ کو شکست۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی آسما جہانگیر گروپ کے سربراہ احسن بھون کو مبارکباد۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ صدر بار میاں رؤف عطا کی قیادت میں بار اور وکلاء کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رہے گا۔ آسما جہانگیر گروپ نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، آئین و قانون کی بالادستی کے اصولوں پر قائم رہا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کے لیے اسلام آباد، کراچی، لاہور اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں ووٹنگ ہوئی۔ وکلاء نے اپنے امیدواروں کی حمایت میں ووٹ ڈالے۔ لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر، اوسط AQI 347 ریکارڈ۔ اسموگ میں کمی لانے کے لیے مصنوعی بارش برسانے پر بھی غور۔ آنکھوں میں جلن، سر درد، ناک اور کان کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ فیصل آباد میں فضائی آلودگی کا معیار خطرناک حد تک گر گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 684 ریکارڈ۔ سیاحتی مقام وادی نران میں موسم سرما کی پہلی برف باری، بابو سر میں بھی ریکارڈ برف گری۔ زمینی راستے بند، شدید برف باری سے معمولات زندگی چلانے میں دشواری۔ ملک بھر سے سیاحوں کی ٹھنڈے ٹھار علاقوں میں آمد۔ اسلام آباد میں بھی بادلوں کے بسیرے، محکمہ موسمیات کی بارش کی پیش گوئی۔